जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ कर दे, वो रब की नजर में बड़ी इज्जत वाला है। अरब के लोग समझते थे ये बुज़दिली है कि मैं माफ कर दूं, लेकिन हुजूर ने उनको अखलाकी तौर पे बदल दिया और नबी पाक ने फरमाया माफ करना बुज़दिली नहीं, ये तो आला ज़र्फी है। तो फिर किस तरह भला माफी उनको हुई? फतेह मक्का के दिन हुजूर ने इस तरह नहीं माफ किया कि पहले हमारे यहाँ भी लोग माफ करते हैं तो हम पता किस तरह माफ करते हैं, पहले सारी उसकी ज्यादतियां गिनवाते हैं। पता है ना तूने उस वक्त क्या कहा था, याद है ना तू बड़ी डींगे मारता था, याद है ना तू बड़ी बड़के मारता था। अरब के लोग सारे सामने खड़े हैं, पता कौन कौन है? इकरमा बिन अबू जहल आखिरी दिन तक लड़े, अबू सुफियान आखिरी दिन तक लड़े, सारे लोग सामने खड़े, कुछ भाग गए हैं, जान बचा रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया पता तुम्हारे साथ आज सलूक क्या करना है? या रसूलल्लाह बताइए। तो नबी पाक ने फरमाया वही करना है जो जनाबे यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था। बात ही कोई नहीं करनी, पिछला किस्सा छेड़ना ही नहीं, ना कांटे बिछाने की बात करनी है, ना रोड़े मारने की करनी है, ना बदर में आने की करनी है, ना ओहद में पत्थर मार के दांत शहीद करने की बात करनी है, ना खंदक की बात करनी है, ना खैबर की कोई बात। जाओ ना माफ किया, बात ही कोई नहीं करनी, माफी दे दी। अबू सुफियान कहने लगे हुजूर मुझे भी माफी है। सोनिया तेरे करम पे कुर्बान जाऊं। मेरे करीम फरमाने लगे तू कबीले का सरदार है, मक्के शरीफ के लोग तुझे बड़ा समझते हैं, देख हुजूर माफ भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं। फरमाया जा मैंने तुझे माफ किया और जो तेरी हवेली में आके पनाह ले लेगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा, उसे भी माफी मिल जाएगी जो तेरे घर आ जाएगा। अब तब्दीली आ गई, वो जो अंदर कुफ्र था वो टूट गया, इनकलाब आ गया। यही अबू सुफियान जो कल तक मुखालफत में लड़ते थे, फिर ये हुजूर के साथ जंगों में जाते और इस तरह जाते कि हुजूर घोड़े पे बैठे और जनाबे अबू सुफियान ने घोड़े की लगाम थामी है। हर मैदान में गए, हर जगह खिदमत की। इकरमा बिन अबू जहल का पुत्र है, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, हद कर दी, हर जगह लड़ा, हर मकाम पे। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर ये भाग गया था, जान बचा के छुप गया। इसकी बीवी आई, आगे कहने लगी सोनिया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है कि मेरे शौहर के लिए आपने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं कि जहां मिले मार दिया जाए। सहाबा ने यह ऐलान किया है, वो सख्त मुजरम है, उसके लिए सख्त आर्डर जारी किया गया है। तो करीम क्या फरमाने लगे? हुजूर फरमाने लगे तू क्या चाहती है? मैं कोई आपको किस्सा तो नहीं ना सुना रहा, खुदा रहा मेहरबानी करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा। वो सास कहती है जी मैं किवें माफ कर दिया जी, तो पता नहीं पीर साहब मेरे अंदर जख्म किन्ने ने, मसलन क्या है, गोली मार दी है किसी ने किसी को। बहू से कहें तो कहती है जी मैं माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, आपको बताऊं इसने तकलीफ कितनी दी। मेहरबानी करो, एक दूसरे को माफ करो, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। उस बंदे की बात हो रही है जो बाप से लगा हुआ है मुखालफत करने, अब्बे ने भी जुल्म किए, इसने भी किए। हुजूर उसकी बीवी से कहते हैं क्या चाहती है? कहने लगी हुजूर माफ कर दें उसे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, यहां तो माफी का दरवाजा तो सबसे ज्यादा खुला हुआ है, तू कहती है तो चलो ठीक है माफ किया, हो गई बात। उसने जाके जहां छुपा हुआ था उसे कहा इकरमा हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। कहने लगा कोई करने वाली बात कर, वो माफ करते हैं मुझे पता है, बड़ा करते हैं, पर जो मैंने किया है वो माफी वाला नहीं। मुझे माफी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता। उसकी बीवी फिर आई, कहने लगी हुजूर वो मानता नहीं, ये तारीख सिर्फ मेरे रसूल की है, ये सीरत सिर्फ मेरे रसूल की है, कि जिसको माफ किया जा रहा है उसकी समझ में बात नहीं आ रही कि भला मुझे माफ कर दिया है। हुजूर कहते हैं अच्छा तू बता वो कैसे मानेगा? कहने लगी हुजूर अगर कोई निशानी दे देना, अरब के लोग तलवार दे देते थे, जीरा दे देते थे, पगड़ी दे देते थे, छड़ी दे देते थे, ये दलील होती थी कि फलां ने निशानी दे दी। अगर कोई मिल जाए ना निशानी, महबूबा इस तरह तो कोई नहीं करता जैसे आप करते हैं। करीम ने अपने सर से पगड़ी उतारी और फरमाया मेरी पगड़ी बतौरे अलामत के निशानी के ले जा, उसे कह दे मैंने माफ किया। अब इकरमा को माफी हो गई, वो आ रहे हैं, यूं इखलाक बदलते हैं, वो आ रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा आदमी आए ना तो पहले ऐलान होता है फलां बिन फलां साहब आ रहे हैं, अब उनको दावत देते हैं, लेकिन वो ऐलान छोटा करता है बड़े के लिए। यहाँ अनोखा बाब है, इकरमा कलमा पढ़ने आ रहे हैं, नबी पाक सहाबा से क्या फरमा रहे हैं?
فرمایا وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اطاعت قبول کر کے آ رہا ہے، سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا۔ اس کے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، ہم تذکرہ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے نہ کرنا، اس کا تو ابا ہے نا، اس کا تو باپ ہے نا، کوئی بات نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی۔ کس کے لیے؟ صحابہ رو رہے ہیں، حضور یہ کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو؟ وہ آ گئے، قدموں سے لگ گئے، کلمہ پڑھ لیا، کھول کے روئے، حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہاں، میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں، ہے نا معافی۔ اکرمہ مسلمان ہو گئے، پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا پہلے یہ اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی، اب حمایت میں لڑے گی۔ مجھے بتائیں، ایک ایک گلی اکرمہ گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے، ایک ایک گلی۔ اور آپ پچھلے جہاد میں بھی گئے تھے، اس جہاد میں نہ جائیں تو کہنے لگے کفارہ نہیں ادا کرنا، پچھلے داغ نہیں صاف کرنے، میں جاؤں گا، گلی گلی جاؤں گا، نگر نگر جاؤں گا، جھنڈا لے کے جاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ جب کوئی مدینے والے کے پاس آئے تو رب دل بدل دیا کرتا ہے۔ انقلاب آتے ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، طبیعتوں میں تغیر آتا ہے، کون کہتا ہے نہیں آتا؟ میں جاؤں گا۔ حمص میں حضرت عمر کے زمانے تک اکرمہ لڑے، سالوں میدان میں رہے اسلام کی حمایت میں، اور پھر حمص کے میدان میں حضرت عمر کے دور میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ کہنے لگے حضور میں تو بڑی شدت سے اسلام کے خلاف لڑتا تھا، میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی؟ تو حضور فرمانے لگے اسلام پچھلے سارے معاف کرا دیا کرتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے، وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، دل دکھانا چھوڑ دے۔ جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ آگے بڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب نئی زندگی کا آغاز کرے، اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے، اب وہ بدل جائے۔ میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے، اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ بات وہی ہے کہ کعبے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں، اپنی عادات میں لائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے؟ فرمایا ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں، یہ تو سیف اللہ ہے، یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے۔ اس جذبے سے، شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے، فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے۔ پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی۔ ہم بدل سکتے ہیں، تبدیلی آ سکتی ہے، ہمیں بدل جانا چاہیے۔ بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے، میں بادشاہ ہوں، سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں، آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں۔ کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا، بڑا پیار کرتا ہے، سنا آپ سے، کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں۔ تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، کہا وہ بھی قبرستان میں۔ یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے، فرمایا وہ ننہال والے، ددہال والے، وہ ماموں، وہ چاچو کا سب قبروں میں۔ آخری جملہ کہا
फरमाया तेरा एक पुत्र भी था, चढ़ती जवानी थी, कद ऊंचा था, रंग गोरा था। हारून रशीद रो पड़े, कहने लगे हुजूर वो भी कब्रिस्तान में। तो फरमाया जिसने इतने जनाजे पढ़े हों उसे मैं नसीहत करूं, तेरा क्या ख्याल है, तूने नहीं जाना? यारो हमने अपने कई क्लास फेलों के जनाजे पढ़े हैं, बड़ा प्यार था मेरा अपनी दादी के साथ। तो 97 में वो इंतकाल कर गई, दादा अबू चले गए, अम्मा जी चली गई, अब्बा जी चले गए, नाना चले गए, फूफा चले गए, दोस्त चले गए। यहाँ पिछले साल कई संगी थे, इस साल नजर नहीं आते, रुखसत हो गए। ओ संगियो, ये तो सारी तैयारी है, हमने बदलना कब है? अब तो हमारा बुढ़ापा आने को है, अब तो बाल सफेद होने को। तब्दीली किस वक्त? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, वो रास्ता दिखाता है। बार बार राह खुलती है हमारे सामने, पर हम कबूल करने को तैयार नहीं होते। कुछ तब्दीली अब आ जाए, कुछ जुबान में मिठास आ जाए, कुछ हमारे अमल में पुख्तगी आ जाए। हम ना बहुत सारे काम लोगों को देख कर करते हैं, इससे थोड़ी जान छुड़ाई जाए। कुछ अपने अंदर जो कबाहते हैं, कुछ अपने साथ जंग की जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजल जिहाद अपने नफ्स से लड़ाई करना है, अपने आप के साथ कुछ जद्दोजहद की जाए, कुछ अपने खिलाफ भी चला जाए। सारी जिंदगी दूसरों से लड़ते, दूसरों पर अपनी गलतियों का बोझ डालते गुजर गई, कुछ अपने नफ्स पर भी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने कहा हुजूर मैंने अल्लाह तक जाना है, रास्ता बता दें। फरमाया 2 कदम का रास्ता है। फरमाया 1 कदम अपने नफ्स की ख्वाहिश पे रख ले तो दूसरा कदम तेरा रब तक पहुंच जाएगा। तू अपने आप को कंट्रोल नहीं ना करता, अपने आप से तो लड़ पहले। इकबाल कहते हैं ढूंढता फिरता हूं ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। नबी पाक ना तब्दीली करते। ये जो लोग कहते हैं ना कैसे बदलूं, तो हुजूर बदलने ही तो आए हैं, हुजूर बदलने। हजरत माजिन एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं बुत की पूजा करता था, इमाम बहकी ने लिखा है मैं बुत पूजता था। एक दिन मेरे बुत के अंदर से आवाज आ गई तू कब तक मुझे पूजेगा, मदीने में तो हुजूर जलवा फरमा हो गए। कहते हैं 2 दफा 3 दफा बुत मुझे पैगाम दे रहा है कि हुजूर की तरफ जाओ। बुत कहते हैं मैं वहां से चला, हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह कमाल हो गई, लोग बुतों को पूजते हैं और मेरा बुत कह रहा था जा जाके हुजूर का कलमा पढ़ ले। ओ सुकियां खजूरां उगा जाम दे ते पत्थरां तो कलमा पढ़ा जाम दे। फरमाया वो उन्होंने मुझे बुत ने भेजा है। हजरत माजिन कहते हैं हुजूर की बारगाह में आया, नबी पाक ने कलमा पढ़ाया तो मैंने अर्ज की हुजूर मेरे अंदर कुछ कबाहतें भी हैं, किसी की चीज देख के मेरा जी ललचा जाता है, मैं चोरी कर लेता हूं, बदकारी का भी मिजाज है, शराब नोशी भी हो जाती है। कहते हैं हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरे लिए दुआ कर दी। आप फरमाते हैं गर्दन ऊंची थी कभी नीची नहीं हुई थी, पर वो कलमे की क्या बरकत आई कि ऐसा सर झुका कि वो झुका ही रहा। ऐसी तब्दीली आई कि आ गई, नफरत हो गई। कहते हैं हराम माल आता है तो मेरी तबीयत पे बोझ बन जाता है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हम ना, हमारे यहां लोगों का अजीब मिजाज है, वो अपना माइंड सेट कर लेना, कभी ज़हन बना लेना ये चीज हराम है तो वो कभी भी हलक से नीचे ही ना जाए। आप गोश्त खा रहे हो और बड़ा अच्छा पका हुआ है, बेहतरीन मसाला जात लगे हुए हैं, बेहतरीन, आप खा रहे थे गोश्त, कोई बंदा आपके कान में आके कह दे सदके का है, उसका मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? भाई गोश्त तो वही है, ये कैसे बदल गया? क्योंकि आपके ना वहां कंप्यूटर में फिट है कि सदका मेरे लिए दुरुस्त। आप वो कहते हैं ये तो फॉर्म बन गया। भाई ये क्या बन गया? चले इससे भी आगे चलते हैं। आप खा रहे थे गोश्त और बड़ा लुत्फ आ रहा था तो किसी ने कह दिया कि तो जानवर ठीक ही नहीं था, बीमार था या हराम था, ज़िबा ही नहीं किया था, सही तौर पर ऐसे ही इसको पका दिया, मर गया था। तो अब तो ये हाल होता है कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि नफीस तबीयत पर ना सदके का गोश्त फिट होता है ना हराम फिट होता है, क्योंकि तबीयत नफीस है ना। बस इस बात को समझ लें, जिस तरह हराम बकरा तबीयत पे फिट नहीं ना होता,
اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے. 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ. جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کہہ آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں. لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے. یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائی نہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب بھی ان سے پوچھو. لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلے. یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہیں، اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا. انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے. دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے. تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا. پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. انہوں نے کہا اب دونوں ہو گئے ہیں، اب یہ کام آئے گا، لہذا انہوں نے بند کر دیا. میرے عزیز، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے، اور اگر زیادہ ہے تو. مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں، اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے؟ بیکار وقت کب تک گزرنا ہے؟ کتنے رمضان آئے گزر گئے، کتنے عمرے آئے گزر گئے، کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے، نئی سے نئی بات شروع ہو گئی. ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی، لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا. ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا. طواف کعبہ کہتے وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے اور مجھے نہیں بتانا پڑا. حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا. کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا. تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں. کہتے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ، جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. کرنا وہ کام. تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا. حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا، اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی، اتنا قرار کبھی نہیں آیا، اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی. میں قرار محسوس کرنے لگا. کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت، پڑھائیں مجھے کلمہ. کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہوا. میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی. عادتیں بدل جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے، ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا. کہتے ہیں وہ عورت بن سنور کے کھڑی تھی. جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا. وہ پھر پیچھے دوڑی.
میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا، تو فضالہ نہیں؟ کہتے میری جھکی ہوئی گردن، میں سر نہیں اٹھاتا۔ مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ، پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا۔ کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے، میرا تعارف بدل گیا ہے، اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں۔ اب لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کہتے ہیں بدل گئی عادت، میں وہی ہوں پر میرا لہجہ، میرا مزاج ہی بدل گیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار، میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، الدین النصیحہ، خیر خی کرنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا، ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا، گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا، اسی پنجابی چاکیدہ ساؤ ہے بڑا، اور میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ تو 400 کا ہے۔ پھر میں نے اس پر سواری کی تو وہ سواری کے لیے ہی بڑا اچھا تھا، میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے۔ کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا، 400 میں سودا ہو گیا تھا، اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ۔ کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو پہلے بھی آتا ہے، یہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا، اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے۔ کنتم خیر امت، ان کا ٹائٹل ہے میرے پاس۔ کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عاشق رسول نہیں؟ تو زیادہ ہے، تیرے پر زیادہ دین ہے، صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے؟ اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں، آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی، اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں، اکیلے میں بیٹھ کے۔ آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نا آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا، مجبور تھے، شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم، کسی صاحب نے نا بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا، وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے، اس کا قرض دینا تھا، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی، تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ، اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا، لیکن وہ نہیں بولے گا۔ یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے۔ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر، جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بولنا، وہ سچ تو بول۔ تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا، میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اعتماد سے جڑا ہے۔ ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے، پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر، سچی کیا کر۔ سچ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے، کہتے میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ او بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا، صاف صاف کہیں، نام بدل دیا۔ جھوٹ کھا گیا میرے ملک کو، جھوٹ کھا گیا اس ملت کو، جھوٹ نے اس امت کو قریب سے آ کے تھام لیا۔ ہم بڑی آزمائش میں ہیں، ہم مطلب ہر شخص ہی الا ماشاءاللہ، ہر شخص ہی۔ آپ کسی شخص سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی چیز بنانے کی بات کرتے ہیں، خریدنے کی بات کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے اس پر پورا کیوں نہیں اترتا؟ وہ غلط بات کیوں کرتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے، کبھی یہ غلطی آ جاتی ہے۔ حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو میرے رسول فرمانے لگے نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ مومن جھوٹ۔ ابو سفیان کو کیسر روم نے، ہرقل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تمہارا کوئی رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں۔ کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا، میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے۔ اس نے آخری بات پوچھی، اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟
ابو سفیان کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں، مخالفت تھی نا، تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے، عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسند ہی نہیں کرتا، اور پھر میں اگر حضور کو معاذ اللہ جادوگر شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو 1 منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں، اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے زور سے زمین پہ ماری، میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری سخت مخالفت ہے، میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں، جنگیں لڑتا ہوں، کبھی وہ غالب آتے کبھی ہم آتے ہیں، لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی 4 بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھی، اعلان نبوت کرتے دیکھا، لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، میرا اختلاف اپنی جگہ، پر بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا۔ کہتے میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار میں، کتنے اس نے سوال پوچھے، گھنٹوں بات ہو، سناٹا چھا گیا۔ اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنا اٹھایا، چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی اور جانے لگا، تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا بادشاہ اتنے تو نے سوال کیے، اتنے میں نے جواب دیے، رزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا، نتیجہ بھی تو دینا، کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا، وہیں کھڑے کھڑے اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے، رزلٹ تو نکل آیا۔ جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا، بات تو کلیئر ہو گئی، اب آگے کیا جانا ہے؟ ایک سردار تھے کسی قبیلے کے، وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھیں، میں شراب بھی پیتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ، اور جھوٹ بھی بولتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئیں، بڑی کوشش کی، ابا نے بڑا مارا، لوگوں نے بڑا کہا، چھوٹی نہیں، اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں۔ ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے، میں چھوڑ سکتا بھی نہیں۔ حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں، ایک چھڑوا لیں آپ اور کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تو ایک چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ، وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بدکاری بھی کرتا ہوں، چور بھی ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جھوٹ۔ کیا ان سارے کاموں سے زیادہ سخت تھا؟ حضور نے اس سے منع کیا، جھوٹ نہیں بولنا بھائی۔ کہتے ہیں سونے وعدہ ہو گیا۔ سیدھے سادے آدمی تھے، دیہاتی سردار تھے، گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں جب وہ شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ حضور کے پاس شراب پی کے جاؤں گا، اگر کسی نے پوچھا کہ پی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں، سچ بولوں گا تو حال کیا ہوگا بھلا، وہاں کیفیت کیا ہوگی کہ میں شراب پی کے یہاں آتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، مجھ پہ تو حد لگے گی۔ کہتے ہیں لہذا شراب بھی چھوڑ دی، اٹھا کے ماری دیوار کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں چوری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو میں نے کہا صبح اگر کسی نے پوچھا کہ میری چوری کس نے کی ہے، جھوٹ بولنا نہیں، اور اگر سچ بولا تو سوسائٹی میں عزت کیا رہے گی؟ دفع کرو، جو اللہ نے روکھا سوکھا دیا وہی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں گلی سے گزر رہا تھا، اس عورت نے پھر آواز دی، اس کی طرف جانے لگا اور قریب گیا تو وہ پوچھتی ہے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں تڑپ گیا، درد سے آنسو چھلکے، اگر میں اس سے جھوٹ بولوں تو حضور نے منع کیا ہے، اور سچ بولوں تو یہ کیا سوچے گی؟ کلمہ پڑھ کے، مسلمان ہو کے، حضور کا غلام ہو کے یہ انداز ہے۔ کہتے وہاں سے بھی آ گیا، آ کے نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، پیچھے حضور تقریر کر رہے تھے، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، غور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، غور سے دیکھتا جا رہا ہوں، دنیا کہیں اور دیکھ رہی ہے اور میں حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر
भला वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कहते मैं गौर से चेहरा देख रहा हूँ, हुजूर की खिदमत में गया सलाम लेने तो महबूब ने मुस्कुरा के देखा तो मैंने कहा सोनिया कुर्बान जाऊं, मेरा एक झूठ छुड़वाया है, मेरी हर शय छूट गई है, खत्म हो गया सारा कुछ ही। ये मेहरबानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अपने आप से बात करें, कोशिश करें कि हमने जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, आप सच बोलो। मेरी मुल्क के लीडर अगर कौम को सिर्फ सच बताएं, हमारे पास क्या है, हम कितना सरवाइव कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, आप यकीन करें कौम का एतमाद कायम रहे। अगर हम अपने बच्चों से सच बोलें, अपने दोस्तों से सच बोलें, अपने मोहब्बत करने वालों से सच बोलें, हमारा एतमाद नहीं खराब होगा, एतमाद कायम रहेगा। वो एक शख्स ने आके कहा था ना, या रसूलल्लाह मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, अगर आप कहते हैं तो कलमा पढ़ता हूँ, 5 नहीं पढ़ सकता। फरमाया तू आ जा 2 ही पढ़ना, लेकिन ये छुट्टी सिर्फ हुजूर दे सकते हैं और नहीं को दे सकता। हुजूर ने फरमाया 2 ही पढ़ना। सहाबा कहते हैं 2 नमाजों की शर्त पे कलमा पढ़ा। फिर शारहीन फरमाते हैं वो वक्त भी आया कि वो तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। आप शुरू तो करें ना किसी काम को, अपने अंदर छोटी छोटी तब्दीली पैदा करें। और बड़ों से लेकर, मुझे अदब से अर्ज करता हूँ, बाज नौजवान भी शिकायत करते हैं, कहते हैं बुजुर्गों को कह दें कि जल्दबाज ना बने, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं बुजुर्गों से भी अर्ज करूंगा कि थोड़ी नरमी, थोड़ी शफकत, मतलब ज्यादा डांट डपट करने से भी तो चीजें खराब ही होती है ना। थोड़ा सा ज़रफ़ बढ़। नौजवानों से कहूँगा कि आप जवान हैं तो हौसला भी तो जवान है ना, तो ज़िंदगी में हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी लाएं, अपनी आदत को थोड़ा थोड़ा करके तब्दील करें। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए।